فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ کی 8ویں جلد، اور خطبہ نمبر ہے 217، پیج نمبر 233۔ آئیے خطبہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام فی التظلم والتشکی من قریش، یہ امام کے کلام میں سے ہے جس میں آپ نے قریش سے شکایت اور فریاد کی ہے۔ خطبے کی سند۔ اس خطبے کا کچھ حصہ خطبہ نمبر 173 میں اور کچھ حصہ خطبہ نمبر 36 میں آیا ہے، جیسا کہ خطبہ نمبر 174 کی سند میں گزرا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطبہ اس مکتوب کا حصہ ہے جسے امام نے اپنی خلافت کے آخری ایام میں لکھا تھا اور پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد سے لے کر اس وقت تک کے حوادث و واقعات کو اس میں بیان فرمایا اور حکم دیا کہ اسے لوگوں کے لیے پڑھ کر سنایا جائے۔ کتاب مصادر نہج البلاغہ کے مصنف اس مقام پر اضافہ کرتے ہیں کہ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کشف المحجتہ میں سید ابن طاووس کی نقل کے مطابق اسے کتاب رسائل میں ذکر کیا ہے، اور وہ ضمنی طور پر یہ امکان بھی ظاہر کرتے ہیں کہ امام نے اس خطبے میں ذکر شدہ نکات کو مختلف مناسبتوں میں بیان فرمایا ہو۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ جیسا کہ خطبے کی سند میں اشارہ ہوا، یہ خطبہ اور خطبہ نمبر 172 اور خطبہ نمبر 126 بعض حصوں میں باہم مشترک ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام کے اس مکتوب کے چند حصے ہیں جسے امام نے اپنے دور حکومت میں اپنے کچھ دوستوں کے سوال کے جواب میں تحریر فرمایا، کیونکہ کچھ لوگوں کا اصرار تھا کہ حضرت پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد اور خلفاء کے دور کے حوادث و واقعات کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان فرمائیں۔ امام نے ان کے اصرار پر یہ مکتوب تحریر فرمایا اور حکم دیا کہ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے تاکہ مخالفین حقائق کو آلودہ نہ کریں اور تاریخ میں تحریف نہ کر دیں۔ امام اس خطبے میں خاص طور پر 2 نکات کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ خدا سے قریش کی شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے حقوق پامال کرنے پر ایکا کیا اور صراحت کے ساتھ کہا آپ خلافت کے سلسلے میں اپنے حق سے چشم پوشی کریں۔ دوسرا یہ کہ امام حق لینے کی خاطر اپنے قیام نہ کرنے کی علت کو بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس امر کے سلسلے میں یار اور مددگار میسر نہیں تھے اور مجھے اپنے کنبے کی جان خطرے میں دکھائی دی۔ خطبہ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی استعیذک علی قریش ومن اعانہم، اور ختم ہو رہا ہے وَأَلَمْ لِلْقَلْبِ من وقص الشفار۔ قال الشریف رضی اللہ عنہ وقد مضى هذا الكلام في أثناء خطبة متقدمة إلا أني ذکرته ها هنا لاختلاف الروایتین۔
ترجمہ: خدایا میں قریش سے انتقام لینے پر تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں، کیونکہ انہوں نے میری قرابت داری اور عزیز داری کے بندھن توڑ دیے اور میرے ظرف عزت و حرمت کو اوندھا کر دیا، اور اس حق میں کہ جس کا میں سب سے زیادہ اہل ہوں جھگڑا کرنے کے لیے ایکا کر لیا، اور یہ کہنے لگے کہ یہ بھی حق ہے کہ آپ اسے لے لیں، اور یہ بھی حق ہے کہ آپ کو اس سے روک دیا جائے، سو یا تو غم و حزن کی حالت میں صبر کیجیے یا رنج و اندوہ سے مر جائیے۔ میں نے نگاہ دوڑائی تو مجھے اپنے اہل بیت کے سوا نہ کوئی معاون نظر آیا اور نہ کوئی سینہ سپر اور معین نظر دکھائی دیا، تو میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا۔ آنکھوں میں خس و خاشاک تھا مگر میں نے چشم پوشی کی، حلق میں پھندے تھے مگر میں لعاب دہن نگلتا رہا، اور غم و غصہ پی لینے کی وجہ سے ایسے حالات پر صبر کیا جو حنتل اندرائن یعنی اندرائن ایک وہ ہے شاید سخت حنزل، ایک شاید وہ تلخ ترین پھل ہے، سے زیادہ تلخ اور دل کے لیے چھریوں کے کچوکوں سے زیادہ المناک تھے۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کا یہ کلام ایک پہلے خطبے کے ضمن میں گزر چکا ہے، مگر میں نے پھر اس کا اعادہ کیا ہے چونکہ دونوں روایتوں کے الفاظ میں کچھ فرق ہے۔ شرح و تفسیر: میں نے ناگواریاں برداشت کی، یہ ہیڈنگ ہے۔ لکھتے ہیں امام علی مقام اس خطبے کے آغاز میں فرماتے ہیں، ترجمہ: خدایا میں قریش سے انتقام لینے پر تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں، کیونکہ انہوں نے میری قرابت داری اور عزیزداری کے بندھن توڑ دیے اور میرے ظرف عزت و حرمت کو اوندھا کر دیا، اور اس حق میں کہ جس کا میں سب سے زیادہ اہل ہوں جھگڑا کرنے کے لیے ایکا کر لیا۔ اگرچہ امام نے یہ سخن اپنی حکومت کے آخری ایام میں ادا کیے، لیکن مورخین اور نہج البلاغہ کے مفسرین کے درمیان اس بات پر بحث ہے کہ امام کی گفتگو کا رخ کس دور کی جانب ہے، کیا صقیفے کی داستان اور پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد کے حوادث کی جانب اشارہ ہے، یا خلیفہ ثانی کی 6 نفری شورا، یا طلحہ و زبیر کی عہد شکنی اور جنگ جمل کی آگ بھڑکانے کی جانب اشارہ ہے۔ ان مذکورہ 3 امکانات میں سے پہلا امکان درست معلوم ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا، لیکن تیسرا غالباً ناممکن ہے، اس لیے کہ طلحہ اور زبیر کی بغاوت حضرت کے خلاف قریش کا ایکا کرنا شمار نہیں ہوتی ہے۔ استعدی کا لفظ استعداد کے مادے سے ہے، جس کے معنی مدد طلب کرنے یا کسی کے پاس شکایت کرنے کے ہیں۔ انہم قد قطعوا رحمنی کا جملہ اس جانب اشارہ ہو سکتا ہے کہ خلافت کے غاصب پیغمبر اکرم کی قرابت داری کا سہارا لیتے تھے، جبکہ امام ان کی نسبت حضور سے زیادہ نزدیک تھے۔ اکفؤنی انائی کا جملہ ممکن ہے اس جانب اشارہ ہو کہ پیغمبر اکرم نے اس پیمانے کو پور کر دیا تھا اور اسے امام کے سپرد کر دیا تھا، اور اس فرد کا تعارف کرایا جو کہ مسلمانوں میں سے خلافت کا سب سے بڑا سزاوار تھا، لیکن انہوں نے آپ کی حیات کے اس پیمانے کو مکمل طور پر اوندھا کر دیا۔ یہ جو امام فرماتے ہیں کہ میں اس حق کا سب سے زیادہ مستحق تھا، ہر منصف مزاج انسان کے لیے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے۔ نہ حضرت جیسا علم کسی کے پاس تھا، نہ ان جیسی شجاعت، نہ تقوی، نہ زہد اور نہ ہی قناعت۔ ابن ابی الحدید خطبہ نمبر 172 کی شرح میں اس جملے کے ذکر کے وقت اس سے مشابہ دوسرے جملوں کو نقل کرتے ہیں جو کہ سبھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام خلافت کو اپنا مسلم حق جانتے تھے اور دوسروں کو اس حق کا غاصب گردانتے تھے۔ اس کے بعد وہ مزید لکھتے ہیں، امامیہ اور زیدیہ کے ان جملوں کی ان کے ظاہر کے مطابق تفسیر کی ہے اور علی علیہ السلام کے غیر کو اس مقام و منصب کے لائق نہیں جانا ہے، لیکن ہمیں ان جملوں کو قرآن کی متشابہ آیات جیسا جاننا چاہیے اور ان کے ظاہری معنی کو نہیں لینا چاہیے۔ یہ تعجب انگیز بات تعصب اور مریض ذہنیت کی پیداوار ہے، اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نہیں اپنانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں کہیں کہ وہ
بہات میں سے ہے، جبکہ متشابہ بات وہ ہوتی ہے جس میں اجمال اور ابہام ہو، نہ کہ اس قسم کا واضح اور روشن بیان۔ اس کے بعد امام اپنے مخالفین کی عجیب و غریب منطق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: کہنے لگے کہ یہ بھی حق ہے کہ آپ اسے لے لیں اور یہ بھی حق ہے کہ آپ کو اس سے روک دیا جائے، پھر یا تو غم و حزن کی حالت میں صبر کیجیے یا رنج و اندوہ سے مر جائیے۔ یہ منطق واقع میں ایک وحشتناک منطق ہے کہ انسان اعتراف کرے کہ کچھ چیزیں حق ہیں، لیکن وہ طاقتوروں کے غلبے کی وجہ سے اس حق سے چشم پوشی کرنے پر مجبور ہو جائے اور نتیجے میں یا تو وہ صبر اور برداشت سے کام لے یا افسوس کے عالم میں جان دے دے۔ یہ وہی مقولہ ہے جسے عالمی طاقتیں علی الاعلان یا مخفیانہ کہتی ہیں۔ حکومت اسی کی ہے جو غالب آ جائے۔ ابن ابی الحدید سے سوال کرنا چاہیے کہ یہ جملہ بھی متشابہات میں سے ہے جس کی تعویل اور تفسیر کی جانی چاہیے۔ امام گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں۔ ترجمہ: میں نے نگاہ دوڑائی تو مجھے اپنے اہل بیت کے سوا نہ کوئی معاون نظر آیا اور نہ کوئی سینہ سپر اور معین دکھائی دیا، تو میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا۔ اس عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد حکومت وقت کی جانب مائل ہو گئی تھی۔ ایک گروہ ڈر کے مارے، ایک گروہ لالچ میں آ کر یا اسلامی جنگوں کی وجہ سے جنم لینے والے دیرینہ کینے کی سبب، اور ایک گروہ غفلت اور خوش فہمی کی بدولت مائل ہوا تھا۔ ان حالات میں امام عدل پر مبنی حکومت کی تشکیل، جو کہ پیغمبر اکرم کی حکومت کا تسلسل تھی، کے لیے قیام نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے امام گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: آنکھوں میں خس و خاشاک تھا مگر میں نے چشم پوشی کی، حلق میں پھندے تھے مگر میں لعاب دہن نکلتا رہا اور غم و غصہ پی لینے کی وجہ سے ایسے حالات پر صبر کیا جو حنظل اندرائن سے زیادہ تلخ اور دل کے لیے چھریوں کے کچوکوں سے زیادہ المناک تھے۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ ان حالات میں میرے سکوت کو رضامندی پر محمول نہ کیا جائے، بلکہ مجھے پیغمبر اکرم کے بعد اسلامی حکومت میں وجود میں آنے والی گمراہیوں اور کجروی سے تکلیف ہوتی تھی، لیکن میرے پاس بجز صبر اور خاموشی کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ اس خطبے کے اختتام کے بعد کہتے ہیں، اس کلام کا کچھ حصہ گزشتہ خطبوں میں گزرا ہے، لیکن میں نے دوبارہ اسے یہاں ذکر کیا کیونکہ ان دو روایتوں میں باہم کچھ جہتوں سے فرق تھا۔ یہاں پر خطبہ نمبر 217 ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 238، اور آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور خطبہ نمبر 218 پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن كَلَامِ اللَّهُ علیہ السلام فی ذکر السائرین الی البصرۃ لحربہ۔ امام کے کلام کا ایک حصہ جس میں ان لوگوں کا ذکر آیا ہے جو آپ سے جنگ کرنے کی غرض سے بصرہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے تھے۔ خطبے کی سند۔ مصادر نہج البلاغہ کے مصنف کے بقول اس کلام کے مصادر وہی ہیں جو کلام سابق کے ہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کلام امام کے اس مکتوب کی فصل ہے جسے امام نے تحریر فرمایا تھا اور دستور دیا تھا کہ یہ مکتوب لوگوں کو پڑھ کر سنایا جائے تاکہ وہ پیغمبر اکرم سے لے کر آپ کی خلافت کے دور تک کے حوادث و واقعات سے آگاہ ہو جائیں۔ پھر وہ مزید لکھتے ہیں، اسی لیے نہج البلاغہ کے بعض نسخوں میں یہ کلام سابق کلام کے ساتھ بلا فاصلہ ذکر ہوا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ امام اس مختصر عبارت میں جمل کے لشکر کے متعدد جنگی جرائم کی جانب اشارہ کرتے ہیں جو کہ حضرت عائشہ اور طلحہ و زبیر کے ہمراہ بصرہ روانہ ہوا تاکہ اسے امام کے خلاف اکسایا جائے۔ من جملہ ان جرائم میں سے بصرے کے عوام کے درمیان جو کہ باہم متفق تھے اور امام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، پھوٹ ڈالنا، تفرقہ پیدا کرنا۔ جمل کے لشکریوں نے مسلمانوں کے بیت المال کو لوٹ لیا، بیت المال کے عملے کو برطرف کر دیا اور امام کے کچھ شیعوں کو قتل کیا، اور ایک دوسرے گروہ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے
اور انہیں بھی شہید کر ڈالا، اور انہوں نے ایسی خرابیاں پیدا کیں جو کہ کسی مسلمان یہاں تک کہ کمزور ایمان والے کو زیب نہیں دیتی۔ خطبہ کچھ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے: فَقَادِمُوا عَلَىٰ أُمَّالِي وَخُزَّانِي بَيْتَ الْمُسْلِمِينَ، اور ختم ہو رہا ہے فَضَارَبُوا بِهَا حَتَّىٰ لَقُوا اللَّهَ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: وہ میرے عاملوں اور مسلمانوں کے اس بیت المال کے خزینہ داروں پر کہ جس کا اختیار میرے ہاتھوں میں تھا، اور شہر بصرہ کے رہنے والوں پر کہ جو سب کے سب میرے فرما بردار اور میری بیعت پر برقرار تھے، چڑھ دوڑے، چنانچہ انہوں نے ان میں پھوٹ ڈلوا دی اور مجھ پر ان کی یکجہتی کو درہم برہم کر دیا، اور میرے پیروکاروں پر ٹوٹ پڑے اور ان میں سے ایک گروہ کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ البتہ ایک گروہ نے شمشیر بکف ہو کر دانتوں کو بھینچ لیا اور ان سے تلواروں کے ٹکرائے، یہاں تک کہ وہ ان سے تلواروں کے ساتھ ٹکرائے، یہاں تک کہ وہ سچائی کا جامہ پہنے ہوئے اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ شرح و تفسیر۔ ہیڈنگ ہے: بصرہ میں جنگ جمل بھڑکانے والوں کے کارنامے۔ جیسا کہ اس کلام کی اسناد کی شرح میں اشارہ ہوا، یہ کلام در حقیقت ایک مفصل مکتوب کا حصہ ہے جسے امام نے پیغمبر اکرم کے بعد کے حوادث و واقعات کو تاریخ میں ثبت کرنے اور فراموشی کی نذر ہونے سے بچانے کی خاطر بیان فرمایا ہے۔ امام اس مختصر کلام میں ان عہد شکنوں کے بڑے سیاہ کارناموں کی جانب اشارہ کرتے ہیں جنہوں نے جنگ جمل کی آگ بھڑکائی تھی، اور امام سب سے پہلے فرماتے ہیں: وہ میرے عاملوں اور مسلمانوں کے اس بیت المال کے خزینہ داروں پر کہ جس کا اختیار میرے ہاتھوں میں تھا، چڑھ دوڑے۔ پھر امام مزید فرماتے ہیں: ان کی دوسری بڑی خیانت یہ تھی کہ وہ شہر بصرہ کے رہنے والوں پر کہ جو سب کے سب میرے فرما بردار اور میری بیعت پر برقرار تھے، چڑھ دوڑے، چنانچہ انہوں نے ان میں پھوٹ ڈلوا دی اور مجھ پر ان کی یکجہتی کو درہم برہم کر دیا، اور میرے پیروکاروں پر ٹوٹ پڑے۔ اس کے بعد امام ان کی تیسری بڑی خیانت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں: ان میں سے ایک گروہ کو دھوکے سے قتل کر دیا، البتہ ایک گروہ نے شمشیر بکف ہو کر دانتوں کو بھینچ لیا اور ان سے تلواروں کے ساتھ ٹکرائے، یہاں تک کہ وہ سچائی کا جامہ پہنے ہوئے جام شہادت نوش کرتے ہوئے اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ امام نے اس مختصر اور پرمعنی بیان میں ان کی تین واضح سیاہکاریوں کی جانب اشارہ فرمایا ہے: بیت المال کی لوٹ مار، لوگوں کے درمیان پھوٹ اور جدائی ڈالنا، اور بے گناہ مسلمانوں کے پاک باز صالح اور سچے گروہ کو قتل کرنا۔ جنگ جمل کے واقعات میں آیا ہے کہ جب حضرت عائشہ بصرہ شہر میں وارد ہوئیں اور دو گروہ باہم مد مقابل کھڑے ہوئے، وہ اونٹ پر سوار بلند آواز سے بولی: اے لوگو، باتیں کم کرو اور خاموش ہو جاؤ۔ لوگ ان کے سامنے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو جنگ کے لیے تحریک دینے کی خاطر یوں کہا: جان لو کہ حضرت عثمان مظلومانہ قتل کیے گئے، ان کے قاتلوں کو ڈھونڈ نکالو اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دو۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے منتخب کردہ گروہ کی شورا کے سامنے خلافت کا مسئلہ رکھیں۔ جن لوگوں کے ہاتھ حضرت عثمان کے خون میں رنگے ہیں، وہ اس شورا میں شرکت نہ کریں۔ ایسے میں لوگ چہمگوئیاں اور باہمی جھگڑا کرنے لگے۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت عائشہ کی باتیں درست ہیں، اور دوسرا گروہ کہتا تھا کہ حضرت عائشہ کا خلافت کے مسئلے سے کیا لینا دینا۔ بہت معذرت۔ وہ عورت ہیں جنہیں قرآن کے حکم کی روح سے اپنے گھر میں ہونا چاہیے۔ اتنے میں کچھ گروہوں کی آوازیں بلند ہوئیں اور وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور جوتوں اور پتھروں کے ساتھ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ اور لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ حضرت علی علیہ السلام کے نمائندے عثمان بن حنیف
کے ساتھ ہو گیا اور دوسرا گروہ حضرت عائشہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہو گیا۔ یہ وہی چیز ہے جس کی جانب امام نے باہم متحد لوگوں کے درمیان پھوٹ اور جدائی ڈالنے کے سلسلے میں اشارہ فرمایا ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 218 ختم ہو جاتا ہے اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم امام کے اس کلام سے وابستہ جب ہو چکے ہیں تو تمام تر مطالب کو، تمام تر نکات کو، تمام تر ان باتوں کو کہ جو امام کا درد دل ہیں، نہ جانے کس انداز میں اور کس طرح سے امام نے یہ تمام باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، کیا درد دل ہے امام کا، کاش کہ ہم سمجھ سکیں اور ان تمام چیزوں کو، ان تمام حالات کو سمجھتے ہوئے ہم سنت نبی کی پیروی کر سکیں۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور خطبہ نمبر 219 کی جانب، جو کہ ہے پیج نمبر 243 پر۔ آئیے خطبہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن كَلَامٍ لَهُ علیہ السلام لما مر طلحة بن عبید اللہ و عبد الرحمن بن عتاب بن اسید وہما قاتلان یوم الجمل۔ امام کا وہ کلام جسے آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ طلحہ اور عبد الرحمن کے پاس سے گزرے جبکہ وہ دونوں میدان جمل میں مقتول پڑے تھے۔ خطبہ ایک نگاہ میں، یہ مختصر کلام جسے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مفصل کلام میں انتخاب کیا، در حقیقت 3 نکات کا بیان ہے۔ ایک، امام کا طلحہ کے قتل پر افسوس کرنا کہ اسے عصر اسلام میں اپنے تابناک ماضی کے باوجود اس غلط راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، خطبہ ایک نگاہ میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم خطبے کی کلام کی سند پڑھ لیتے ہیں۔ کلام کی سند، اس کلام کو ابو الفرج اصفہانی نے اغانی میں اور ابن عبد الربا نے عبد الفرید میں اور ابن اسیر نے نہایہ میں نقل کیا ہے۔ آئیے اب خطبہ ایک نگاہ میں آگے پڑھتے ہیں، اس میں آگے بڑھتے ہیں ہم، جو کہ یہ کچھ اس طرح سے شروع ہو رہا ہے کہ یہ مختصر کلام جسے سید رضی نے ایک مفصل کلام میں سے انتخاب کیا، در حقیقت 3 نکات کا بیان ہے۔ ایک، امام کا طلحہ کے قتل پر افسوس کرنا کہ اسے عصر اسلام میں اپنے تابناک ماضی کے باوجود اس غلط راستے کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے تھا، جس کے نتیجے میں شیطانی قیام میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور آسمان کے نیچے قسم پرسی کے عالم میں پڑا تھا۔ دوسرا یہ کہ جنگ جمل کی قیادت کرنے والے جنہوں نے بصرہ کے بیت المال کے اموال اکٹھا کرنے والوں اور امام کے شیعوں کو قتل کر ڈالا، آخر کار اپنے انجام کو پہنچے۔ تیسرا یہ کہ وہ اور ان جیسے دوسروں کے سروں پر ایک ایسی چیز کی دھن سوار تھی جس کی وہ اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ خطبہ اس طرح شروع ہوتا ہے: لقد اصبح ابو محمد بهذا المکان غربیا، اور ختم ہو رہا ہے فوقذوا دونہ۔ ابو محمد، ترجمہ اس کا، ابو محمد طلحہ اس جگہ گھر بار سے دور پڑا ہے۔ خدا کی قسم میں پسند نہیں کرتا کہ قریش ستاروں کے نیچے کھلے میدانوں میں مقتول پڑے ہوں۔ میں نے عبد مناف کی اولاد سے بدلہ لے لیا، لیکن بنی جمعہ کے اکابر میرے ہاتھوں سے بچ نکلے۔ انہوں نے اس چیز کی طرف گردنیں اٹھائی تھیں جس کے وہ اہل نہیں تھے، چنانچہ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی گردنیں توڑ دی گئیں۔ شرح و تفصیل میں ہیڈنگ ہے: جنگ جمل کے بعد کا دردناک منظر۔ جیسا کہ پہلے گزرا، امام نے یہ کلام اس وقت ارشاد فرمایا جب آپ جنگ جمل کے خاتمے کے بعد طلحہ اور عبد الرحمن بن عتاب کے بے جان جسموں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ طلحہ بن عبداللہ پیغمبر اکرم کا وہی معروف صحابی طلحہ ہی ہے جس نے خلیفہ ثالث کے مارے جانے کے بعد امام کی بیعت کی، لیکن جب مملکت اسلامی کے کچھ حصے
جس میں حکومت پر پہنچنے کی اس کی توقعات پوری ہوتی نظر نہیں آئیں تو اس نے مخالفت کا پرچم لہرا دیا اور زبیر اور حضرت عائشہ سے جا ملا اور جنگ جمل کی آگ بھڑکائی جس میں وہ خود بھی جل گیا۔ عبد الرحمن بن عطاب صحابہ میں سے نہیں تھا لیکن تابعین میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس کا باپ عطاب فتح مکہ کے موقع پر اسلام لایا اور پیغمبر اکرم نے سرزمین مکہ کی ولایت اور گورنری سے سونپ دی۔ اس وقت عطاب کی عمر 22 سال تھی۔ پیغمبر اکرم نے اس سے فرمایا، اگر اس کام کے لیے تم سے لائق اور فائق فرد پاتا تو میں اس کا انتخاب کرتا، یہاں تک کہ خلیفہ اول کا دور آ گیا، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ اور خلیفہ اول ایک ہی دن میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لیکن افسوس کہ اس کا بیٹا عبد الرحمن اپنے باپ کے درخشاں ماضی کے باوجود حق کے راستے سے منحرف ہو گیا اور طلحہ اور زبیر کے نامشروع عزائم تک رسائی کی خاطر ان کا اعلی کار بن گیا اور آخر کار جنگ جمل میں مارا گیا اور اس کا بے جان جسم طلحہ اور زبیر کے جسموں کے ساتھ بیابان میں پڑا رہا۔ بعض نے کہا ہے جب عبد الرحمن بن عطاب جنگ جمل میں مارا گیا، ایک عقاب نے اس کی ہتھیلی کو اٹھایا اور یمامہ کی سرزمین پر پھینک دیا، وہاں کے لوگ اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی کی مدد سے جس پر اس کا نام کندہ تھا واقعے سے باخبر ہوئے۔ بہرحال امام اس خطبے کے آغاز پر طلحہ کے مارے جانے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لقد اصبح ابو محمد بهذا المکان غریبا۔ ابو محمد طلحہ اس جگہ گھر بار سے دور پڑا ہے۔ ابو محمد کی تعبیر ایک قسم کے احترام کی علامت ہے اور اس کی غربت گھر سے دوری پر افسوس کا سبب یہ ہے کہ اسلام میں اس کا ایک تابناک ماضی تھا۔ وہ پیغمبر اکرم کے نمایاں اصحاب میں سے تھا اور اسلام کا وصف اول کا دفاع کرنے والا تھا، لیکن افسوس کہ جاہ طلبی، مقام و منصب کی محبت اور حسد نے اسے خلیفۃ المسلمین کے خلاف، جو کہ خدا کی جانب سے منسوب تھے اور تمام لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی، جنگ چھیڑنے پر اکسایا جس میں 70,000 سے زائد مسلمان مارے گئے۔ اس کے بعد امام مزید فرماتے ہیں، ترجمہ، خدا کی قسم میں پسند نہیں کرتا تھا کہ قریش ستاروں کے نیچے کھلے میدانوں میں مقتول پڑے ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ طلحہ اور زبیر اور ان جیسے افراد ایسے انجام کے مستحق تھے۔ انہوں نے ایسی آگ بھڑکائی جس میں وہ خود بھی خاکستر ہو گئے، لیکن امام عالی مقام محبت اور اپنے خاص جذبات کے ساتھ اور ان کے تابناک ماضی کے پیش نظر دکھ کا اظہار فرماتے ہیں کہ کاش وہ اس غلط راستے پر نہ چل پڑتے اور اس افسوسناک انجام میں گرفتار نہ ہوتے۔ تمام اولیاء خدا، انبیاء اور اوصیاء اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کہ گناہ گار اور یہاں تک کہ عظیم سیاہکاروں کا ارتکاب کرنے والے برے کاموں سے دستبردار ہو جائیں اور اہل ایمان اور نیکوں کی صفوں سے ملحق ہو جائیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، ترجمہ، میں نے عبد مناف کی اولاد سے بدلہ لے لیا ہے، لیکن بنی جمعہ کے اکابر میرے ہاتھوں سے بچ نکلے ہیں۔ اس بارے میں کہ بنی عبد مناف سے مقصود کون سے افراد ہیں، نہج البلاغہ کے مفسرین کے مابین بحث ہے۔ بعض کہتے ہیں ان میں سے مقصود طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن ہے، جیسا کہ پہلے اشارہ ہوا۔ ابن ابی الحدید نے یہاں اعتراض کیا ہے کہ طلحہ اور زبیر بنی عبد مناف میں سے نہیں تھے، اور دوسروں نے جواب دیا کہ ان افراد کا نسب اگرچہ باپ کی جانب سے عبد مناف تک نہیں پہنچتا، لیکن اپنی ماں کی جانب سے وہ عبد مناف سے تھے۔ مرحوم علامہ شوستری اپنی شرح نہج البلاغہ میں اس بات پر دو رخ سے اعتراض کرتے ہیں۔ پہلا یہ کہ عرب کے درمیان قبیلے سے انتساب کے سلسلے میں باپ کو مد نظر رکھا جاتا ہے، نہ کہ ماں کو۔ دوسرا یہ کہ زبیر کی ماں اگرچہ حضرت عبد المطلب کی بیٹی صفیہ تھیں اور ان کا نسب عبد مناف سے جا ملتا ہے، لیکن طلحہ کی ماں ایک یمنی عورت تھی۔ علامہ شوستری نے ان دو اعتراضات کے ذکر کے بعد وضاحت پیش نہیں کی کہ بنی عبد مناف سے مقصود کون سے افراد ہیں۔ ممکن ہے کہ عبد الرحمن کے علاوہ بنی عبد مناف سے کچھ افراد جمل کے لشکر میں شریک تھے جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا اور بالآخر مارے گئے، لیکن ان کے نام مشہور نہ ہونے کی بنا پر تاریخ میں نہیں وارد ہوئے۔
بنی جمعہ قریش کا ایک گروہ تھا جو جمل کی سپاہ میں شریک تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ ان کے نقصان میں ہے تو انہوں نے فرار ہونے کی ٹھانی اور ان میں سے فقط 2 افراد مارے گئے۔ امام اس کلام کے اختتام پر فرماتے ہیں، ترجمہ: انہوں نے اس چیز کی طرف گردنیں اٹھائی تھیں جس کے وہ اہل نہیں تھے، چنانچہ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی گردنیں توڑ دی گئیں۔ یہ جملہ بھی طلحہ، زبیر اور ان جیسوں کی جانب اشارہ ہے کہ وہ امام کی موجودگی میں حضرت ہرگز پیغمبر اکرم کی خلافت کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ امام کی عدم موجودگی میں بھی اس کی لیاقت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ جاہ طلبی اور دنیا پرستی امت کی رہبری کی لیاقت کے لیے سد راہ ہے۔ نکات: یہاں پر نکتے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا نکتہ ہے دنیا کی محبت اور اس کا برا انجام۔ لکھتے ہیں، طلحہ اور زبیر اسلام میں سبقت کرنے والوں میں سے تھے اور انہوں نے اسلامی جنگوں میں پیغمبر اکرم اور اسلام کا بہادری کے ساتھ دفاع کیا۔ حضرت نے بھی ان کا جداگانہ مقام حضرت کے بعد بھی ان کا جداگانہ مقام و مرتبہ تھا، یہاں تک کہ خلیفہ ثانی نے اپنے بعد خلیفہ کے انتخاب کی خاطر اپنی تشکیل دی ہوئی 6 افراد پر مشتمل مشاورتی ٹیم میں سے انہیں خارج نہیں کیا، لیکن حب جاہ و منصب اور دنیا پرستی نے انہیں حق کے راستے سے ہٹا دیا اور دونوں روپ بدل کر منافقوں کی صفوں میں داخل ہو گئے۔ ایک جانب انہوں نے بصرہ میں مسلمانوں کے بیت المال کو لوٹا اور بیت المال کے عملے کو قتل کیا اور مسلمانوں کے درمیان جنگ چھیڑنے کے لیے اس کا سہارا لیا۔ دوسری جانب جمل کی خونی جنگ کی آگ بھڑکائی، جس کے باعث بہت سے مسلمان خاک و خون میں غلطاں ہو گئے اور انہوں نے اسلام میں داخلی جنگ کی بنیاد ڈالی۔ تیسری جانب انہوں نے پیغمبر اکرم کی زوجہ کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے اکسایا اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے وسیلہ بنایا، یوں پیغمبر اکرم کی حرمت کی توہین کی۔ چوتھی جانب دونوں اس راستے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کی نفسانی خواہشات پوری نہ ہونے پائیں اور اپنے سیاہ نامہ اعمال کی وجہ سے روز قیامت خدا کی پکڑ میں آئیں گے۔ یہ سب جاہ طلبی اور دنیا پرستی کے نتائج ہیں، جسے تمام انبیاء اور اولیاء خدا نے گناہوں کا سرچشمہ جانا ہے اور فرمایا ہے کہ حب دنیا تمام خطاؤں کی بنیاد ہے۔ امام نے مختصر کلام میں، جسے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق آپ نے جنگ جمل کے بعد فرمایا، اس حقیقت کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ ابن ابی الحدید اپنی شرح نہج البلاغہ میں جنگ جمل کی داستان میں لکھتے ہیں کہ جنگ کے اختتام کے بعد جب طلحہ کی لاش کے قریب آئے تو حکم دیا کہ اسے اٹھا کے بٹھا دو، اور اسے بٹھایا گیا۔ آپ نے فرمایا، ترجمہ: تم نے اسلام میں نمایاں قدم اٹھائے، کاش تم ان سے فائدہ اٹھاتے، لیکن شیطان نے تمہیں گمراہ کیا اور تمہارے قدم ڈگمگا دیے اور تیزی کے ساتھ جہنم کی آگ کی جانب لے گیا۔ یہاں پر پہلا نقطہ ختم ہوتا ہے اور دوسرا نقطہ شروع ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے، ہیڈنگ ہے، شائستگی اور لیاقت ہر کام کی پہلی شرط ہے۔ لکھتے ہیں، امام درج بالا گفتگو کے آخر میں ایک مختصر سے جملے میں فرماتے ہیں، ایک گروہ نے اسلامی حکومت تک پہنچنے کے لیے اپنی گردنیں اٹھائی تھیں جس کے وہ اہل نہیں تھے، چنانچہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کی گردنیں توڑ دی گئیں۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ کسی بھی کام اور منصوبے میں لیاقت اور قابلیت ضروری ہے، کسی چیز کی خواہش یا اس سے قلبی وابستگی اس تک رسائی کا سبب نہیں بنتی۔ کچھ لوگ ان اسباب اور شرائط کے حصول کے بغیر بزرگان کی مسنت پر براجمان ہو گئے، لیکن آخر کار بد نظمی کی وجہ سے وہ شکست سے دوچار ہوئے اور ناکام ہو گئے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 219 ختم ہو جاتا ہے، پیج نمبر ہے 248، اور یہیں پر ہم آج کی اپنی ریڈنگ کو ختم کر رہے ہیں۔ آج ہم نے 2 خطبوں میں جنگ جمل کے بارے میں واقعات پڑھے اور کچھ حقیقتوں کو جانا، کچھ حقیقتوں کو سمجھا۔ پروردگار عالم سے دعا یہ ہے کہ جس طرح سے کہ ہم نے خطبہ نمبر 219 میں یہ سمجھا اور پڑھا کہ کس طرح سے کہ جو سبقت لے جانے والوں میں سے تھے اسلام کی راہ میں، وہ جہنم کی آگ کا حصہ بننے والے ہیں، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے
کہ اس کلام کے صدقے میں، اس کوشش کے صدقے میں کہ جو کہ ہم انجام دے رہے ہیں، ہمیں شیطان کے حربوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور امام کے کلام سے منسلک رہنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم۔ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، کاش کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ بارہ الہ ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلدی ہم خطبہ نمبر 220 پڑھیں گے۔